السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع ہوتا ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں ذرا وہ سوال پوچھ لوں پا جنید سے جو آپ نے مجھ سے بہت دفعہ پوچھا ہے. یار پا جنید کل سے مجھے وہ ایس ایم ایس آئے اور لوگوں نے فون بھی کیے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ مہران کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے متعلق پورے شو میں بات ہی نہیں کی. وادی مہران کا نہیں یار، یہ جو کراچی یار یہ بندہ مجھے کہیں پاگل تو نہیں سمجھتا؟ نہیں سمجھتا یار یہ جو کراچی والا واقعہ ہوا ہے، یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے متعلق تم نے کیوں نہیں کل بات کی بھائی؟ یار جان بوجھ کے نہیں کی. میں نے یہی کہا ہے ہر بندے کو. میں نے کہا بھائی جی، میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ رہنے دو. تو میں چونکہ زیادہ دانشوروں کے ساتھ فری نہیں ہوتا اس لیے میں نے نہیں اسے کچھ کہا. یہ سچی بات ہے کہ میں نے دانستہ طور پہ نہیں کی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے ڈرتے ہوئے نہیں کی تھی. کیوں جی؟ ڈر کس بات کا جی آپ کو؟ ڈر اس بات کا ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے پر بات کی جانی چاہیے، لیکن میں ڈر اس لیے جاتا تھا کہ اگر آپ یہ جو پورا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے فوج کے حق میں اور فوج کے خلاف، یہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو بینرنگ بھی ہو رہی ہے اور اخباری بیانات داغے جا رہے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، فوج کے حق میں فوج کی مخالفت میں بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. اگر اس حالت میں میں کوئی بھی بات کروں گا تو ظاہر ہے کسی ایک پلڑے میں خود کو ڈالنا ہوگا. یہ مجھے گوارا نہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہاں آپ اس طرح کی بات کریں، اگر آپ فوج کے حق میں بات کرتے ہیں تو دوسری طرف سے الزام لگ جاتا ہے کہ جناب علی آپ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں اور آپ جمہوریت دشمن ہیں، آپ جمہوری سسٹم کو اپسیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ فوج کے احتساب کی یا فوج کے معاملات کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ پر الزام آ جاتا ہے کہ جناب آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، آپ امریکی ایجنٹ ہیں، آپ اس وقت ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ دونوں انتہائیں ہیں اس وقت، اور دانشوروں میں بھی یہ انتہا پائی جا رہی ہیں، دونوں انتہائیں پائی جا رہی ہیں. اور یہی جو ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے یہ نیچے عوام بھی دو گروہوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ دونوں انتہائیں جو ہیں یہ بہت خطرناک ہے. یار مگر ایک چیز تو ٹھیک ہوتی ہے نا یار، اگر تو کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی ایجی زیادہ عقل مند ہے یا جنید سلیم زیادہ، سیدھا سوال اس کا سیدھا جواب ہے کہ ایجی زیادہ عقل مند ہے. کون ہے؟ کیا جواب ہے جنید صاحب؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ نیر کس کی زیادہ کمزور ہے، میرا سوال یہ تھا کہ عقل کس کی زیادہ کمزور ہے. تو اس میں دیکھو نا ایک تو جواب ہوتا ہی ہے. نہیں دیکھو، تو تم دو رائے تو نہ سناوا. یہ بالکل غلط بات ہے یار کہ دونوں میں سے ایک ایکسٹریم کو آپ آپٹ کرتے ہو. غلط بات ہے یار. یہ مطلب دونوں معاملات میں اف اینڈ بٹس موجود ہیں. دیکھو سیدھی بات ہے، اگر فوج کے معاملات پر کوئی بات کرتا ہے تو بالکل درست کرتا ہے کہ فوج کے معاملہ درست کیے جانے چاہیے. فوج میں یہ جو ایک کلچر پچھلے کچھ عرصے سے آ گیا ہوا ہے، وہ فوج کے اندر یہ جو پلاٹوں کے اصول کی بات کی جا رہی ہے، لاپرواہی اور غیر پیشہ ورانہ رویوں کی بات کی جا رہی ہے، بہت حد تک درست ہے. سیاست میں مداخلت کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جانچ پڑتال نہیں کی جا رہی، اس پر بات ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو ساری باتیں جس انداز میں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہے، جس وقت کی جا رہی ہیں وہ غلط ہے، اور جس نیت سے کی جا رہی ہیں بعض معاملات میں وہ غلط ہے. نہیں تو نیت کا کیسے تمہیں پتہ چل گیا؟ پتہ چلتا ہے نا، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کا اگر پاس ریکارڈ دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. اس وقت بظاہر فوج دباؤ میں نظر آ رہی ہے، اس دباؤ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کسی کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے، یہ تو کسی طور پر بھی ہمیں قبول نہیں ہے. نہیں تو کھلونا کون بن گیا جی؟ یا دیکھو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس وقت فوج کے خلاف کوئی بیان بازی کر رہے ہیں وہ سب کی وہ نیتیں غلط ہیں یا وہ بدنیت ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کل تک میرے علم کے مطابق یعنی آئی ایس آئی سے پوچھے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور ان کی تصاویر میڈیا میں شائع ہو چکی ہیں کہ ہندوستانی فوجیوں کے منہ میں لڈو ٹھونس رہے ہیں خوشی سے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اب ان کی بات کو کیسے کریڈیبلٹی دی جا سکتی ہے؟ اچھا تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے پی این ایس مہران والا، اس پہ مٹی پاؤ؟ اور یار دیکھو مٹی نہ ڈالو لیکن اتنی دھول بھی نہ اڑاؤ کہ
کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور ہم اپنے سامنے کھڑے دشمن کو نہ پہچان پائیں. دیکھو اس وقت ہم کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں, یہ ایک پوری کیمپین فوج کے خلاف چلا کے, یعنی کون چاہتا ہے ہماری پاک فوج جو ہے وہ پہلے ہی 5000 جانوں کی قربانیاں دے چکی ہے, اس کو کتنی طرف سے دشمنوں کا سامنا ہے, امریکہ اس کا دشمن, CIA اس کا دشمن, ہندوستان اس کا دشمن, طالبان اس کی دشمن. تو ہم خود بھی اگر خدا نخواستہ جس انداز میں ہم کیمپین چلا رہے ہیں, اگر پاکستان کی عوام بھی فوج کی دشمن ہو جاتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کس قدر خوفناک سٹیج ہے کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی قوم کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے احتساب کی بات ہونی چاہیے, فوج کے نظام کی درستی کی بات ہونی چاہیے, اور ذمہ داران کا تعین بھی ہونا چاہیے, اور نہ صرف یہ کہ سزا دی جانی چاہیے بلکہ سخت انداز میں سزا دی جانی چاہیے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فوج کا وقار اور فوج کا دبدبہ, ان دونوں میں سے اگر ایک بھی چیز کمپرومائز ہو گئی تو وہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے اور نہ فوج کے لیے اچھا ہے. نہیں, مگر ان میں سے تو کئی بندے یہ بھی کہہ رہے ہیں نا جی کہ ان کا دبدبہ اپنی عوام پہ ہی ہے. بالکل, اپنی عوام پر بھی دبدبہ ہونا چاہیے. اگر کسی فوج کی اپنی عوام پر دھاک نہیں ہے, اس کا روب اور دبدبہ قائم نہیں ہے, تو دشمن پر دھاک اس کی خاک بیٹھے گی. اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت اگر فوج کے معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر کبھی بھی نہیں ہوں گے, یہ وقت ہے اس وقت بولو. وہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بظاہر پاک فوج جو ہے وہ دباؤ میں نظر آ رہی ہے کسی قسم کے, اس قدر یہ لغو بات کی جا رہی ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہی تو وقت ہے جب فوج کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. اس وقت پوری قوم اس کی پشت پہ کھڑی ہو جائے اور معاملات جو فوج کے احتساب کی ہے, اس کے معاملات کی جو درستی کی بات ہے وہ بعد میں کر لی جائے. اس وقت چاروں طرف سے ہمیں دشمنوں کا خطرہ ہے اور ہم اپنے گندے کپڑے جو ہیں وہ چوک میں لا کے دھونے شروع کر دیے ہم نے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی گھر میں ماں کے ہاتھوں سے بچہ زمین پہ گر جاتا ہے چھوٹ کے, تو باپ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو فرسٹ ایڈ دے, اس کو ہسپتال پہنچائے, چاہے جائے کہ وہ ماں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے. واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ بڑی بڑی بھیانک غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اور یہ موقع نہیں ہے. تو کیا طریقہ ہے سر؟ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے بابانگے دھول یہ مطالبہ کرنا شروع کر دو کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے خلاف سڑکوں پر آ جائے. یہ باقاعدہ مطالبہ ہوا ہے, ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہے. خدا کے بندو, آپ پاک فوج کے بارے میں بات کر رہے ہو, محکمہ ڈاک کے بارے میں بات نہیں کر رہے. تو پھر اور کس طرح بات کریں یار, جیسے کاما چودھری کے ساتھ کرتا ہے. چودھری صاحب گالک کرنی سی تے اپنا سمجھتے تو ہی گئے ہی ہو گئے. نہیں یار دیکھو, وہی گل ہے وہ جڑی کیتی نہیں ادھر. یار فضول بول رہا ہے. تمہارے ملک میں پارلیمنٹ موجود نہیں ہے؟ حد ہو گئی ہے, لیبڑی سمجھن رہے تھے چوری کھا دیا. سمجھ جاؤ اور بات کس طرح کریں گی بات. تمہارے ملک میں پارلیمنٹ موجود ہے یار. فوج کی درستی کے تمام معاملات جو آپ میڈیا پر بیٹھ کے بات کر رہے ہو وہ پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ فوج کو ہر حال میں ہر انداز میں پارلیمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے. تمام معاملات اس کے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے چاہیے. لے بھئی, یہ جو آخری بات تم نے کی ہے نا وہ مجھے متاثر کر گئی ہے. اور پہلی بات ہے اور بڑی بات ہے, اتنے بڑے دانشور کا متاثر کرنا. اللہ مجھے اچھا, میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں, تم ذرا ایک اور بات پہ غور کرو. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی سازش کا شکار ہو گئے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اس کے پروف موجود ہے. تم یہ دیکھو کہ یہ سارے جب فوج پہلے بظاہر ایک دباؤ میں نظر آ رہی ہے اور ہمارے اندر سے ہی فوج پر حملے کرنے شروع ہو گئے ہیں لوگ, یعنی زبانی حملے کرنے شروع ہو رہے ہیں, فزیکل بھی حملے ہو رہے ہیں اور زبانی حملے بھی ہو رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں وکی لیکس کا اجرا شروع ہو جاتا ہے. یعنی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ وکی لیکس کے سارے ذرا معاملات پہ غور کرو, اس کی ایک ایک جو انکشاف ہے, حالانکہ وہ انکشاف ہرگز نہیں ہے, سب تمام لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں, ہماری جو اقتدار کی غلام گردشیں ہیں اس میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن تم ذرا غور کرو کہ وہ سارے انکشافات وہ ہیں, ایک ایک انکشاف اٹھا کے دیکھ لو, اس کی جڑ میں ہماری جو حکومت ہے اور فوج اور عوام, اس کو لڑانے کی سازش نظر آتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو یہ 6 مہینے سے وکی لیکس صاحب خاموش بیٹھے ہوئے تھے, اچانک جب یہ فوج ایک دباؤ میں محسوس ہو رہی ہے تو وکی لیکس سر پہ آندم کے. یہ کیا معاملہ ہے سارا یار؟ یہ وکی لیک کی لیکیج میں مجھے سازش کی بدبو آ رہی ہے. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. In other words, I am smelling سازش. سمیلنگ سازش. یار ہمیں ہر معاملے میں سازش کی بو نہیں سونگ لینی چاہیے. ابھی میں نے صرف یہ کہا کہ I am smelling سازش تو تم اتنے متاثر ہوئے, اور اگر میں سازش کی جگہ انٹریگ لگا دیتا. کیا لگا دیتے ہیں؟ ایک منٹ, کیا لگا دیتے ہیں؟ انٹریگ. چلو ایک منٹ آ جاؤ, اگر تم اس کے سپیلنگ بتا دو 10,000 روپے نقد. کس کے؟ انٹریگ کے. بتاؤ. آپ سے پوچھا, مجھ سے نہیں. تم نے مجھے میسج کیا تھا کہ یہ بول دینا, اب بتا دو. چلو اس مسئلے پہ ہم پھر بات کرتے ہیں.
ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ذرا دیکھو میرے ایک انگریزی کے فکر نے اس جج کی اگلی تاریخ ڈال دی. یار پا جنید ویسے تو میں تم سے کہیں زیادہ بڑا دانشور ہوں، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ عام رائے، میرا مطلب ہے کہ مینگو رائے بھی لینی چاہیے لوگوں کی. یار تمہارے بھتیجے نے میٹرک کا امتحان دیا، اب اس نے ظاہر ہے آگے کالج جانا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کالج میں جائے، ہو سکتا ہے والد کے نقش قدم پہ چلے. ہنسو نا، میں نہیں چاہتا کہ اسے سیدھا آکسفورڈ ہی بھیج دوں، میں اصل میں چاہتا ہوں کہ یہیں وہ پڑھے. یار میں ذرا مجھے کو مشورہ دو کہ میں اس کو اب کس فیلڈ میں بھیجوں. دیکھو مشورہ دینا بڑی دانشوری نے چاڑنا ہے. مجھے کوئی دانشوری کا شوق نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر اپنے بیٹے کے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے تو بیٹے سے پوچھ کے کرو، اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، وہ کہاں جانا چاہتا ہے، اس سے بات کرو، اس کی روشنی میں فیصلہ کر لو. شاباش بھائی، اس سے کیوں پوچھوں یار؟ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ اسے کیا بنانا ہے. وہ بیٹا میرا، میں اس کا باپ ہوں، اس سے اب میں کس لیے پوچھتا پھروں بھائی؟ یار یہ تم نے عجیب سے موضوع پہ تو میں شروع کر دی ہے. اور سیدھی بات ہے، وہ بیٹا ہے لیکن پڑھنا تو اس نے آگے. اور یار اس نے پڑھنا ہے، مگر عقل والی رائے تو اسے میں ہی دے سکتا ہوں نا کہ کس فیلڈ میں آگے جاؤ. یہ تمہیں کیوں خوشگمانی ہو گئی کہ تم عقل والی رائے دے سکتے ہو؟ یار تم نے آج تک یہاں پہ مجھے کتنی عقل والی رائے دے دی ہے. یار میری بات سنو، ہمیں ہر وقت ہی نا مجھے تم سنپ کرنے کی کوشش کرنے کی. وہ بیچارہ بال ہے، اس کو کیا پتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے. میں اس کو بتاؤں گا نا کہ بھائی کون سی فیلڈ اچھی ہے کون سی نہیں. اور یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے تم بلا چون چنا اس کی بات تسلیم کر لو. اس سے بات تو کر کے دیکھو، اس کا ایپٹیچیوڈ دیکھو، اس کے رجحانات دیکھو، اس کا ٹیلنٹ دیکھو، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. تم باپ ہو، تمہارا ہی حتمی فیصلہ ہوگا، لیکن آخر پڑھنا تو اس نے. تم اس کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہو اور اس سے بات تک کرنا تم گوارا نہیں کر رہے. یہ کتنی عجیب بات ہے یار. یار اس نے پڑھنا تو اس نے پڑھ لیا نا، اب میٹرک کا اس نے امتحان دے دیا. اس کا کام ہے صرف نمبر اچھے لینا. یہ باپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو بتانا کہ تم اب انجینئرنگ میں جاؤ، ڈاکٹری میں جاؤ، یا کہیں جاؤ یا نہ جاؤ. باپ کا حتمی فیصلہ ضرور ہوتا ہے، لیکن بیٹے سے رائے ضرور لینی چاہیے. اس کے فیوچر کا فیصلہ ہے یار. یار حد ہو گئی آپ بھائی جی، میرے شناختی کارڈ پہ والد صاحب والی جگہ پہ اس کا نام نہیں لکھا ہوا. میں کس لیے اس کے مشورے لیتا پھروں بھائی؟ اور یار اس لیے کہ یہ جو آج کل کی نسل ہے ہم سے زیادہ جانتی ہے، اور یہ جو نئے نئے فیلڈز آ رہے ہیں مختلف شعبوں میں تعلیم کے حوالے سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ کمپیوٹر کی دنیا کے بچے ہیں یار. بھائی میاں بچوں سے کیا مشورہ کریں؟ کہ بچے جو ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں گٹمنٹ کرتے ہیں، جو دوست کہہ دیتا وہ وہی فیصلہ لا کے باپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ الزام تو بچے بھی ہم پر لگا سکتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اپنی خواہشات، جو ہے اپنی نامکمل جو خواہشات ہیں وہ ہمارے ذریعے پوری کرنا چاہتے ہیں. آپس میں باپ جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ دیکھتے بھی نہیں ہے والدین جو ہیں کہ بچوں کا رجحان کیا ہے، بچے اس قابل بھی ہیں یا نہیں، اور ہم اپنی رائے ان پر ٹھونسنا شروع کر دیتے صرف اپنے دوستوں کی آرا سن کے. یہ غلط رویہ ہے یار. اور یار یہ بچے صرف اس لیے بھی اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں جی کہ میرا یار فلاں کالج میں داخل ہو رہا ہے، میں بھی جا کے ادھر ہی داخل ہو جاؤں اور میں بھی وہی مضمون پڑھ لوں. بندہ چلو اپنے دوستوں سے باپ اگر مشورہ کرتا ہے تو وہ بری بات نہیں ہوتی، وہ سارے سیانے بیانے ہوتے ہیں. بال ہے میں بعد میں پھر بیچارے پچھتاتے ہیں کہ اوہو میں اس کی باتوں میں لگ گیا، ابا میرا ٹھیک کہتا تھا. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ باپ اپنی مرضی نہ کرے ضرور، لیکن حتمی فیصلہ نہ دے باپ، اور بغیر بچے سے کنسلٹ کیے کوئی فیصلہ نہ کرے. بچے کو اپنی مشاورت میں شامل کرے. جیسے ہی بچہ میٹرک کرتا ہے باپ صاحب جو ہے وہ پورے محلے سے، پورے خاندان سے مشورے شروع کر دیتے ہیں، بچے سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے. اور اس ضمن میں جو سب سے زیادہ ہم مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو نامکمل خواہشات ہیں وہ ہم اپنی بیٹے کے اوپر پوری کرنا چاہتے ہیں. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میری خواہش ہے یہ بغیر دیکھے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہے بھی یا نہیں. اگر میں جرنلسٹ ہوں میری خواہش ہے میرا بیٹا جرنلسٹ بن جائے، نہ جانے اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے، وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. میں اپنی خواہشات اس پر مسلط کرنا چاہتا ہوں. جانے دو بھائی، بچے سے پوچھے. بچہ تھوڑے سے نمبر لے لے 250 اور بعد میں کہہ دے کہ جی مجھے پرائیویٹ کالج میں داخل کراؤ جہاں 12 لاکھ روپے میں ڈاکٹر بنوں. اب آپ بیچارہ سکوٹر بھی بیچ کے تو پورا کرنے کی کوشش کرے تو نہ ہو. نہیں یار یہ کیا بات ہے؟ باپ اور بیٹے کے درمیان اتنی تو بے تکلفی ہونی چاہیے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر باپ اور بیٹے کے درمیان اتنا زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا شروع کر دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں نا انتہائی افسوس کی بات ہے تو فاتحہ تو پڑھ لینی چاہیے. اسکول بات کر رہے ہو یار افسوس کی بات پہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں اور کیا روٹیاں ڈالیں.
और मैं ये कह रहा हूं कि बाप और बेटे के दरमियान इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है कि बेटा बाप की माली पोजीशन नहीं समझ सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर बेटे को इतना ही शौक है मेडिकल या इंजीनियरिंग करने का, तो वो इतने नंबर ले कि वो या स्कॉलरशिप ले और जो सरकारी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसमें दाखिला ले ले। सही। लो जी, अगर ये औरत होता ना तो इसकी सास ने इसे बहुत मारा करना। और मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि बच्चों को अहमक और बेवकूफ समझना बंद कर दो। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं आजकल के। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या पायलट के अलावा पांचवें शोबे जिंदगी का नाम नहीं आएगा। बच्चे आजकल के तरह तरह के इतने तेज हो चुके हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर ने उनको इस नहज पर पहुंचा दिया है कि आप ईंट उठाओ तो 1500 शोबे हर हफ्ते नए मंजरे आम पर आ जाते हैं। वो सिर्फ बच्चे जानते हैं। किस किस्म का दानिशवर है, बच्चों के मुस्तकबिल खराब कर रहा है। और ईंट उठाए तो नीचे से पाई कीड़े निकलते हैं, तुम शोबे निकाल रहे हो। और जितने कीड़े निकलते हैं उससे ज्यादा नए नए फील्ड सामने आ रहे हैं। यार तुम्हें तो वैसे ही आदत है हर बात में से कीड़े निकालने की। अब बंदा बच्चे में छोड़ दे, वो ईंट उठाए नीचे से कीड़ा निकल के उसे लड़ जाए। यहां से इसकी अकल का अंदाजा कर लो कि मैं उसे मिसाल दे रहा हूं, पता नहीं कहां बात ले गया। तुम्हें भी तो अकल होनी चाहिए ना। मैं तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ, तुम मुझे मिसाल दे रहे हो। नहीं मशवरा तुम्हारे पास तो सीधा कहो क्या यू आर टू इंटेलिजेंट, खुद सोच लो, नो प्रॉब्लम। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तुम्हें बहुत सॉलिड मशवरा दे रहा हूं यार कि बच्चे से मशवरा करो। सबसे ज्यादा अहम जो इसमें फरीक है वो तुम्हारा बेटा है। यार खुदा के वास्ते जाने दो यार, प्यो पुत्र को फरीक बना रहे हो, हमको अदालत में केस कर रहे हैं। अपनी ब्रेक लो, हमें मुफ्त में ना मेरे कान खाओ। और फरीक नहीं है, वो स्टेक होल्डर और अहम स्टेक होल्डर है। जो भी तुम फैसला करोगे, जो भी तुम ख्वाब उसके बारे में देखोगे, उसको अमली जामा तो उसी ने पहनाना है। मिस्टर जुनैद, प्लीज थिंक विद कूल माइंड। मेरा बच्चा होल्डर नहीं है, वो लड़का है। नाज़रीन, यहाँ पे लेना पड़ रही है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लेना पड़ रही है ऐसे कह रहा है जैसे मुझसे आंख का ब्रेक ले रहा है। तो और क्या। यार पाजनात, ये जो लड़कियां आपस में एक दूसरे को तोहफे तोहफ देती हैं और बाद में फिर अपनी दूसरी सहेलियों को बताती भी हैं कि देखो मैंने उसको वो तोहफा दिया था, उसने मुझे ये दे दिया था। तो आप मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हैं? वैसे ही वो नीचे बात हो रही थी ना तुम्हारी उस लड़की के साथ है मेकअप रूम में। तुम बता रही थी कि वो लड़की देखो मैंने उसे तोहफा दिया, तो वो मुझे आगे से कहती है कि तुमने तो मुझे ये दे दिया है, तो वो दे दिया। नहीं तो तुम इस बात से इनकार करती हो कि हमारी खवातीन में ये रुझान बहुत ज्यादा आम है कि हम इस नियत से ये तोहफा देते हैं कि हमें जवाब में ज्यादा कीमती तोहफा मिलेगा। यार उसके पीछे ना पड़ जाओ, वो तो हमें पढ़ी लिखी लड़की है, मैंने हमें बात की है। अक्सर ये देखने में आता है कि लड़कियां एक दूसरे को जो तोहफे तोहफ देती हैं उसके बाद नाराजगी का भी इजहार करती हैं कि मेरा ये ज्यादा बेहतर था और उसका इतना अच्छा नहीं। मतलब देखो ना, तोहफे तोहफ का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इससे माशरे में मोहब्बत बढ़ती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि तोहफ का तबादला किया करो, इससे दिलों में मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन इस तरह के तोहफ देना, इस नियत के साथ तोहफा देना किसी को कि जवाब में मुझे इससे ज्यादा अच्छा तोहफा मिलेगा, इससे तो कोई मोहब्बत नहीं बढ़ती। इससे तो बल्कि मोहल्लों में और कॉलोनीज में और हमारे माशरे में बेलमूम यानी गीबत, चुगली और कदूरत दिलों में बढ़ती है। मेरा ख्याल लड़ाइयां पड़ जाती हैं यार, एक दूसरे को बोलना छोड़ देती हैं। हाँ। मैंने यहां तक देखा औरत इस पासे लग पड़ी हुई है तोहफे के मतलब, और मर्द जो है उसने कारोबारी कर लिया हुआ है तोहफे को। जहां पे कामकाज होता है वहां जाकर तोहफा टका आते हैं। बिल्कुल, अपने अफसरान को तोहफे दिए जाते हैं या अपने उन दोस्तों को या अपने उन कुलीग्स को तोहफे देते हैं जिनसे उनको कोई काम होता है। शुक्र है अजीज साहब ने मर्दों का जिक्र कर दिया। आई वाज अबाउट टू से दैट कि मर्द भी इक्वली इन्वॉल्व हैं सारे। हाँ, मर्दों का किसी और तरह का ट्रेंड है और औरतों में और तरह का ट्रेंड है, लेकिन मर्द दोनों ये में नहीं कहते कि मैंने अच्छा तोहफा दिया था तो उसने मुझे नहीं अच्छा दिया। मर्द चलाकी करते हैं, जहां पे काम होता है ना मतलब के लिए जाके दे के आते हैं। और ये जो तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुना रहे हो, साथ इतने चला गए ये भी कहते हैं नहीं मैं तो जनाब ये चुके सुन्नत भी है, हदीस भी आई और इसलिए तोहफा दे रहा हूँ, रख ले। अच्छा फिर मेरा कमर्शियल मीटर कब लगा देंगे आप? हालांकि सीधा ये तो रिश्वत की दूसरी शक्ल है। ये तोहफा तो ना हुआ। हम सिर्फ सियासतदानों को बातें करते हैं, सारी कौम सियासतदान बन गई हुई है। जैसे सियासतदान नहीं आते इलेक्शनों के दिनों में, चाचा जी जनाब ठक 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 हजूर क्या हाल है, मैंने कहा मैं अपने चाचा जी की जाके खबर ही ले आऊं। बड़ी देर बाद देखा आपको, बड़ी देर बाद। और सुनाई जनाब वोट मुझे ही देना आपने। जब जीत जाती है तो वही चाचे के पास से बेचारे पुलिस वाली गड्डी पीछे होती है,
चिकन डाल के आगे निकल जाते। बिल्कुल सही है, सही। चाचा पीछे से कह रहा होता है कि कौन होना है ये बदतमीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारा खेल मतलब का खेल होता है। बिल्कुल, नेशन भट्टी साहब ने एवं तो नहीं था ना कहा, ये मतलब दी है दुनिया सारी ते मतलब दे सब बंदे, दुनिया मतलब दी ओ यार, दुनिया मतलब यार, हंसा ना करो यार। सर वैसे कुछ अर्सा पहले तक ये सिलसिला नहीं था, तोहफे तोहफे दिए जाते थे लेकिन पीछे कोई गर्ज या कोई मतलब मकसद नहीं होता था, पर अब नहीं वाकई यार हमारे यहाँ जो तोहफ के लेन देन की जो स्पिरिट है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है। बाकायदा बच्चों की जो सालगिरह वगैरह है या इस तरह के जो फैमिली फंक्शंस हैं वो इस नीयत से मुनाकिद करवाए जाते हैं 5 स्टार होटल्स में, या ये जो फास्ट फूड की मल्टीनेशनल चेन्स हैं यहाँ पर इस नीयत से मुनाकिद करवाए जाते हैं कि तोहफ इतने ज्यादा मौसूल होंगे और फैसले से पहले ये बाकायदा कैलकुलेट किया जाता है कि होटल का बिल इतना आएगा और उसके एवज तोहफ इतनी मालियत के मिलेंगे। तो ये तो तोहफ की स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये सालगिरह को सेल पॉइंट भी मेरा ख्याल है खवातीन की ख्वाहिश के मुताबिक ही बनाया जाता है। खवातीन कह देती हैं कि वो देखो ना फलां के मुंडे की सालगिरह हुई थी होटल में, इतने तोहफे इकट्ठे हुए थे, मैं भी अपने मुंडे की सालगिरह वो उसी होटल में करूंगी, मैंने नहीं कहीं और कर। नहीं वाकई ये खवातीन का एक नफसियाती मसला बनता जा रहा है यार। खवातीन तो ऐसी ऐसी तोहफे में मैंने लड़ती हुई देखी है कि हैरान हो गया हूं मैं कि एक खतून ने दूसरी से कहा कि देखो मुझे सकीना ने ये वाला तोहफा दिया, सूट ये वाला, हो ये सूट तो मैंने उसको दिया था। से मुझे पहले ही पता था वो खरीद के नहीं दे सकती। और इस तरह कई दफा ये होता है कि जिस औरत ने सूट पहले दिया होता है ना, वो पहुंचोगे सारे महल्ले का चक्कर लगा के वापस उसी के पास आ जाए। वैसे ये भी अब वो है, पहले इस तरह नहीं हुआ करता नहीं, था। ये शुरू से ये बड़ी पुरानी रवायत चलती आ रही है। तुम देखो ना जब शादी ब्याह होते हैं वो सलामी भी तो एक तोहफा ही होती है ना। एक बंदा कागज पेंसिल लेके पीछे बैठा होता है लिखने के लिए, कितने महदी हैं, 1000 रुपया, नाम क्या है इसका, अच्छा मामा रफीक, मामा रफीक 1000 रुपया। अब वो लिख के घर रख लेते हैं, मामे रफीक के मुंडे की शादी होगी तो हम भी 1000 ही दे के आएंगे। चल यार अपनी अपनी औकात मिसाल के मुताबिक जो आप अफोर्ड करते हो जाके दे आओ। ये कापी पेंसिलों में लिखने वाली कौन सी बात है भाई। और बात सिर्फ यही नहीं रुक जाती सलामी पे, बाहर जो बैंड बाजे वालों पे वेले दे रहे होते हैं ना, वो भी लोग याद रखते हैं। लादा से 1500 की तो मैंने वेले दे थी, मैंने सिर्फ 1000 ही लिखा हुआ है इन्होंने। नहीं वाकई तोहफे की माली हैसियत का इस अंदाज में तयन करना, ये तोहफे की जो असल रूह है उसको खत्म कर देता है। देखो तोहफे का मकसद क्या है, यही ना कि आपने किसी को याद रखा है, अपने दोस्त को, अपने अजीज को, भाई को किसी वक्त याद किया। आप बाजार में जाते हैं, आप कोई चीज देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत चीज है, आपके दोस्त को शायद इसकी जरूरत भी हो और मेरे उसको ये तोहफा देने से उसको मेरी याद आएगी क्योंकि आपने उस वक्त उसको याद किया। तो तोहफे की स्पिरिट तो ये है जिसका बेड़ा गर्क करके हमने रख दिया। और ये भी जरूरी नहीं कि आप बाजार गए हैं तो आपको पता चला कि यार ये गोल्डन फ्रेम है या यी को अच्छा लगेगा तो चलो मैं उसके लिए ले जाऊं और आपके लाके आप यी को दे देते हैं और आपकी फिर बड़ी मेहरबानी होती है। मगर ये भी साथ देखना चाहिए कि आपके घर में कोई फालतू चीज पड़ी हुई है जो आपके लिए नहीं ठीक, सूट ही नहीं आपको करती, आपको पसंद नहीं है या आपके लिए बेसूद है, तो आप वो जाया करने की बजाय किसी अपने ऐसे दोस्त को दे दें जिसको वो सूट करती है या उसको इसकी जरूरत है। एग्जैक्टली फालतू नहीं, आपकी इस्तेमाल शुदा चीज है, लेकिन आप ये सोचते हैं आपके साथ अपने भाई या दोस्त की इतनी बेतकल्लुफी होनी चाहिए कि आप तोहफे के तौर पर उसको दे सकते हैं। हाँ, या आपके भाई हॉलैंड से शमून साहब आपको शर्ट बेचते हैं कि भाई जी ये कलर बड़ा आ गया है, ओहो ये तो यी के साइज का कलर है, आप उठा के यी को वो शर्ट दे देते हैं। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और वो चीज जाया भी नहीं होती। कितना सियाना है यार हंसो ना यार, मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ। बड़ी मिसाल दी। ये जो तुम हंस रहे हो ना इसका मतलब है शमून भाईजान ने तुम्हें कोई शर्ट भेजी और वो वाकई बड़े कलर की और तुम नहीं देना चाह रहे। नहीं तो ना से ही लेक्चर बड़े देते हो, अमल भी किया करो ना। गाजी नियाज लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चैनल में बात। वाकई भेजी है उन्होंने। अच्छा यार आज बदतहजीबियों में एक मैं खास तौर पर बदतहजीबी का जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है
کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں, تو جتنی دیر تک ہم اس گھر میں مہمان رہتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں. ہم بالکل ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں, جو چاہے وہ کریں, توڑ پھوڑ کریں, بدتمیزی کریں, بد تہذیبی کا مظاہرہ کریں, ہم اپنی اس ذمہ داری سے بالکل بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. یہ غلط رویہ ہے. ویری بیڈ, ویری بیڈ. یہ تم کیا کر کے بیٹھ گئے ہو؟ وہ میں سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں کیا کیا بد تہذیبیاں پائی جاتی ہیں. اچھا, سیدھے انسانوں کی طرح بیٹھو. یہ اس طرح انسان نہیں بیٹھتے, تم انسان نہیں لگتے اس طرح. اس طرح انسان نہیں بیٹھتے. آپ میری نقل کر رہے تھے. وہ کہہ رہا ہے. اچھا, ایک بدتہذیبی میرے پاس ہے آپ مردوں کے حوالے سے. چلو وہ بدلہ لینے لگی ہے. نہیں, بدلے کی بات نہیں ہے, لیکن آپ عام طور پہ دیکھیں جس وقت آپ کہیں جانے لگتے ہیں, آپ اپنی الماری کھولتے ہیں تو بغیر یہ سوچے کہ ہر چیز آرڈر میں پڑی ہے, جو سب سے آخر میں شرٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے وہی نکالتے ہیں اور سارا آرڈر خراب کر دیتے ہیں شرٹس کا. واقعی یہ تو ہے. اچھا, یاد آیا میں میری چھوٹی سالی بننے کی کوشش نہ کرو. ایک چیز نہیں ملتی تو پھر نکالنا یہ سارا کچھ چھوڑ کیا کریں. میری بات سنو یار, اس احساس کے ساتھ کوئی چیز نکالنی چاہیے کہ بعد میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اس الماری کی ترتیب درست کرتے ہوئے. اس میں کیا عرض ہے کہ اگر احتیاط کے ساتھ وہ چیز نکال لی جائے. میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ اس کی پرجائی نے اس کو کہا ہوگا کہ یہ کہنا کرتے ہو تو اس کا مطلب آپ یہ بدتہذیبی کر رہے ہیں. نہیں تو ایک چیز نہیں مل رہی تو پھر بندہ خود اندر چلا جائے الماری. نہیں, پہلے تو آپ آرام سے دھیان سے ڈھونڈیں نا اس کو. وہ ایک چیز نکالنے کے پیچھے ساری چیزوں کا آرڈر خراب کر دیتے ہیں. یار آرام سے دھیان سے میں ڈھونڈتا ہوں, جب میں نے خنجر پکڑا ہوتا ہے پہلے کوٹ کو مارتا ہوں, پینٹ کو پھر مارتا ہوں. ویسے میں تمہیں ایک رائے کی بات بتاؤں, میں یہ واقعی کرتا ہوں. او شکر ہے. اور میں ایسا بدتمیز انسان واقعہ ہوا ہوں, مجھے کوئی چیز نہ ملے تو میں غصے میں ساری الماری کے کپڑے باہر پھینک کے چلا جاتا ہوں, تاکہ پرجائی تمہاری کو پتا چلے کہ ایسے نہیں کرنا. باہر جو جانا ہوتا ہے, گھر رہنا ہو تو پھر تو اس نے پینٹ ہی پڑ گئی, پھینک پھونک کے بعد دوڑ جاتا ہوں. حالانکہ کتنی غلط بات ہے. نہیں, رات تک بھول جاتی ہے, اتنی پنشمنٹ نہیں مجھے ملتی. حالانکہ یہ سراسر زیادتی ہے, کیونکہ پیچھے سے ان کو بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے. بہت سارا کام کیا جی, ہانڈی پکا کے بعد میں پھر وائرنگ کرتی ہے بجلی کی. زیادہ شوقے نہ بنو, تم نے گھر ہی واپس جانا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہے, بالکل احتیاط کرنی چاہیے. آئی ایم سوری. اچھا, ایک اور بد تہذیبی ہے, بلکہ اس کو موسمی بد تہذیبی کہنا چاہیے, جس کا آغاز ہو گیا ہوا ہے, وہ ہے آم کھاتے ہوئے جو بد تہذیبیاں ہم کرتے ہیں. اتنا گند پھیلاتے ہیں ہم, بالکل ہم یہ تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ جب ہم آم کھانے لگے ہیں تو کوئی پراپر کوئی پلیٹ, کوئی ٹرے یا کوئی اخبار کا ٹکڑا ہی نیچے بچھا لیں, کوئی چادر نیچے بچھا لیں. جگہ جگہ اس کا گند پھیلاتے ہیں اور خواتین کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. ویسے پا جنید ہے تو یہ واقعی بات میں یہ, مگر اللہ جانتا ہے جتنا زیادہ گند پڑے نا امب کھانے کا اتنا ہی زیادہ ایک عجیب و غریب بنتا ہے ہمارے یہاں کہ جناب جب تک وہ اس کا آم کا رس جو ہے وہ کونیوں سے نہ ٹپکنے لگے, آم کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا. کیا فضول بات ہے یار. یہ بات نہیں ہوتی یار, پتیلا آگے پڑا ہو, برف بیچ میں پڑی ہو, ساتھ ایک خالی پتیلا ہو, اس میں بندہ ایسے چوز چوز کے پھینک رہا ہو. سر اس گند کے ساتھ ساتھ وہ گند تو جو پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جو مکھیاں آ جاتی ہیں, اور خاص طور پہ وہ نیلے رنگ کا موٹا گندا سا مکھا جو ہوتا ہے. وہ مکھا نہیں ہوتا, وہ مینگو انسپیکٹر ہوتا ہے, اس نے ضرور آنا ہوتا ہے یار. جیسے ڈرگ انسپیکٹر ہوتا ہے, سینٹری انسپیکٹر ہوتا ہے, اس طرح مینگو انسپیکٹر ہوتا ہے, وہ نیلے رنگ کا بڑا مکھا. مٹھاس چیک کرتا ہے آگے. یار وہ چیکنگ کرنے آتا ہے کہ انہوں نے آم پہ صحیح طرح چوسا ہے کہ نہیں. صحیح نہ چوسا ہو تو وہ چلان بھی کر دیتے ہیں. اچھا یار, ایک اور بات تہذیبی یہ ہے جس کا اکثر سڑکوں پہ مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو جب سائڈ پہ گاڑی پارک کرتے ہیں تو بغیر یہ دیکھے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے یا نہیں, ہم گاڑی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک حرکت ہے. یہ بات تہذیبی نہیں ہے, یہ تو لا قانونیت ہے. وہ تو بندہ سیدھا آگے بیچارہ موٹر سائیکل والا یا پیدل والا سیدھا دروازے کے اندر گھس جاتا ہے. جو سڑک کی سائڈ پہ دروازہ کھول رہا ہے بچہ یا کوئی بھی بڑا, اس کو بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا اور چاہیے. اس سے آپ کو خود بھی نقصان ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ ٹونگ باہر ہو, وہ بیچارہ موٹر سائیکل والا وہ بھی اس کا بھی ناس بچ جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے, آپ کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے. بالکل بالکل ایسے. بہت ضروری ہے کہ پچھلا مرر دیکھ کے آپ کے کو ہے تو نہیں, پھر دروازہ کھولا جائے. ایک اور یار بات تہذیبی آج کل جو دیکھنے میں آتی ہے, جو نہروں میں لڑکے نہا رہے ہوتے ہیں, وہ نامراد اندر سے نکل کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کے سیدھا سڑک پہ آ جاتے ہیں. بالکل, بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یار. کئی بچے, میں نے اللہ معاف کرے سب کو, اللہ محفوظ رکھے, دیکھا کہ گاڑی لگ گئی ہے ان کو,
اور کئی بدتمیز تو ایسے ہولیے میں نہا رہے ہوتے ہیں, آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر, کہ اتنا ان کو خیال نہیں آتا کہ پاس سے فیملیاں گزر رہی ہیں, کو حیا کریں. بالکل یار تمیز عقل مک جاتی ہے, بچے شوقے ہوئے ہوتے ہیں فل. اچھا نہروں کو چھوڑ دو, گلیوں محلوں میں خاص طور پہ گرمیوں میں کئی میں نے بندے دیکھے ہیں محلے دار, وہ توتی باندھی ہوئی ہے, بنین پہنی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں آرام سے. کئیوں نے تو بنین بھی نہیں پہنی ہوتی اور جا رہے ہوتے ہیں. یار ادھر سے فیملیوں نے گزرنا ہوتا ہے, یہ کیا بیوقوفی ہے بھائی. واقعی وہاں سے گزرنے والوں کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کا باعث بنتا ہے, اور گرم موسم سے لبرٹی لے جاتے ہیں یہ لوگ. اور یار لبرٹی کی نہیں میں بات کر رہا, یہ تو پسڑی ساندہ اس طرف کے علاقوں میں لوگ یہ کرتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ سی آئی اے کے ایک اہلکار نے اسامہ کو 10 بار قریب سے دیکھا تھا. بہت اچھا, یہ اسامہ یہ کوئی ہٹ فلم ہے جس کو 10 بار دیکھا اس نے, قریب سے دیکھا اگلی سیٹوں کی ٹکٹ لے کے. جو منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہیں. امریکی تو ساری زندگی میں 10 بار اپنے ابے کو نہیں دیکھتے, اسامہ کو کہاں دیکھ لیا انہوں نے. یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ جب گیا نا تو اس نے سوچا کہ یار یہ بڑا ہو لے پھر پکڑیں گے. دوسری دفعہ گیا تو اسامہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے, یہ دوڑ گیا. تیسری دفعہ جب گیا تو وہ بہت لمبا ہو چکا تھا, اس نے سمجھا کہ شٹول پہ کھڑا ہے میرے پہ جمپ کرنے کے لیے, یہ پھر دوڑ گیا. پھر یہ آیا, پھر اسامہ کا منہ دوسری طرف تھا, وہ ککڑوں کو دانا ڈال رہا تھا. آ آ آ آ اس نے سمجھا کہ مجھے کہہ رہا ہے, دوڑ گیا. پھر یہ اگلی دفعہ گیا تو اسامہ کی اپنے ہمسائے سے لڑائی ہو رہی تھی. اسامہ نے اپنے ہمسائے کو تڑی لگائی, باہر آ ماما. اس نے سمجھا کہ کہہ رہا کہ باہر آ اوباما, یہ پھر دوڑ گیا. پھر آیا وہ تو اسامہ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ مینوں ڈراؤنا ہے, وہ دوڑ گیا. اس نے جا کے گھر بتایا کہ اس کے پاس تو ڈراؤن بھی ہے. اس طرح مختلف وجوہات کی بنا پر اس کو 10 دفعہ اسامہ دیکھنا پڑا. لندن میں معمول کے طبی معائنے میں ڈاکٹروں نے شہباز شریف کو فٹ قرار دے دیا. واہ جی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ صحت دے ان کو. سارے انگریزوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھے ہیں. جاتے ہی شہباز شریف کی انہوں نے انگلیوگرافی کی ہے پہلے. ٹھیک ہے یہ بالکل, آدھے منٹ میں انہوں نے 36 دفعہ ایسے ایسے کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ دوڑ لگوائی ہے, بہترین دوڑے ہیں. شہباز شریف نے ڈاکٹر سے کہا کہ بھائی جی مجھے سا نہیں چڑھتا, بس مجھ پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے. اور ڈاکٹر نے کہا جناب فکر نہ کیا کرے, وہ تو ہر پاکستانی پہ 6000 روپیہ ہے, یہ تو بیماری تو نہیں نا, یہ تو پاکستانی ہونے کی نشانی ہے. پھر ڈاکٹر میاں صاحب کو ایک تھانے میں لے گئے, آگے کاغذی پینسل رکھ دی, لاؤ بھائی جی ذرا معطل کر کے بہاؤ. کتنے افسر 1 منٹ میں معطل کرتے. میاں صاحب نے سارا تھانہ ہی معطل کر دیا. وہ تو فٹافٹ اس نے ہاتھ سے پکڑا, اس نے کہا بھائی جی آئی جی نہیں کرنا, ٹھہر جاؤ آپ, نو پرابلم. آخر پہ سب سے سینسٹیو میڈیکل ٹیسٹ یہ تھا کہ وہ ایک زیر تعمیر پل پہ لے گئے میاں صاحب کو, کہ لاؤ جناب وہ ٹھیکیدار ہے, شروع ہو جائے. میاں صاحب نے کو 1.5 منٹ میں 250 گال نکال لیے ٹھیکیدار. ڈاکٹر نے فٹافٹ کاغذی پینسل پکڑی ہے, سپر فٹ, لاؤ جناب آپ تو جائیں, بعد میں ہم گاڑیوں کا ترجمہ کرا لیں گے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کی. دیکھا تم نے, اب سناؤ. کیا سناؤ, کیا کہہ دیا مرشد نے؟ اب آئے ہیں کو درخواست بخدمت جناب وزیر اعظم پاکستان, اور جہاں کہ اپنی سرزمین ہمیں دہشت گردی کے لیے مرحمت فرمائی جائے. زبیر بن تنتراوی, میرے مرشد نے لال پین سے نو لکھ دینا. یہ زبیر بن تنتراوی کون ہے یار؟ میرے پیچھے پڑ گئے ہو تم, امریکہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کون ہے؟ وہ اس طرح کے نام مارکیٹ میں چھوڑتا ہے, مجھے کیا کہتے ہو؟ کرائم بے شک اب امریکہ سے بے شک راہ سے سفارش سے میرے مرشد نے نہیں اجازت دینی. تو میں یاد ہے کچھ دیر پہلے میرے مرشد نے کہا تھا کرپشن کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی. اس کے بعد میرے مرشد نے دی اجازت کرپشن. لیکن کرپشن تو ہو رہی ہے. وہ خود ہی کر رہے ہیں نا, میرے مرشد نے تو نہیں اجازت دی. مرشد میرے نے تو کہہ دیا تھا کہ نہیں اجازت, اور قانون بھی یہی کہتا ہے وزیر اعظم جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ نہ کرے. یہ کرپٹ افسر ہوتے ہی پدید ہے, لوگ چھپ کے کرپشن کرتے ہیں. اب میرا مرشد کہاں کا ڈانگ پکڑ کے پہرا دیتا, پھر میرا مرشد وزیر اعظم ہے.
کو سمندر خان تو نہیں جا کے گلیوں میں پہرے دے میرا مرشد. قدم قدم ناکے گلی گلی ڈاکے، لاہور میں ڈاکو مختلف وارداتوں میں کروڑوں لے اڑے. خبر صحیح کرو, لکھو قدم قدم ناکے اسی لیے ڈاکے. اب تو اتنے ڈاکے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو اب تو گھر کا صاحب لوگ لکھنے بیٹھتے ہیں نا کو پہلی تاریخ سے پہلے. 6,000 روپیہ جنرل سٹور والے کا, 2,000 دودھ والے کا, 1,000 اخبار والے کا, 10,000 ڈاکوؤں کا. اور اگر پاس سے کوئی بزرگ کہہ دینا کہ بیٹا ڈاکہ پڑے گا تو تھانے جائیں گے. اچھا 25,000 پولیس والوں کا. اتنی ڈکیتیاں, اتنی چوریاں, ہائے 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 ہائے. اب تو ڈاکو بھائیوں کے بغیر بوریت شروع ہو جاتی ہے. پہلے لوگ کہتے تھے نا یار میں جلدی جلدی نکل جاؤں پھر مجھے بس نہیں ملنی. اب لوگ کہتے ہیں یار میں ٹھہر کے نکلوں گا پھر ڈاکو نہیں ملنے. اب تو سنا ہے محکمہ موسمیات والے ساتھ سروس شروع کر رہے ہیں. آج لاہور, اسلام آباد اور ملتان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ 31 ڈکیتیاں, 78 چوریاں اور 3 بینک ڈکیتیاں ہوں گی. پشاور میں موسم خشک رہے گا اور ڈاکو خوش رہیں گے. گجرانوالہ گجرات اور سیالکوٹ میں بادل چھائے رہیں گے اور ساری رات وقفے وقفے سے موبائل اور زیور کی چھینا جپٹی کا امکان ہے. کراچی میں بھی کرائم کے بادل چھائے رہیں گے اور ہر لوڈ شیڈنگ میں راہزنی کی مسلادار وارداتیں ہوتی رہیں گی. وزیر داخلہ رحمان ملک ڈانگ اٹھا کر فوراً کراچی پہنچیں گے اور بادل ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں گے مگر ناکام رہیں گے. بھارتی اداکارہ ہیما مالنی کے گھر میں چیتا گھس گیا. بہت اچھے یار, یہ چیتے نے کیا مفت بری لگائی ہوئی ہے. اب میرا خیال ہے ان کو کچا گوشت پسند نہیں, یہ شہروں میں آ کے گھروں میں بھجا ہوا گوشت کھاتے ہیں یہ لوگ. ہاں ہاں, باقاعدہ آ کے بوا کھڑکا دیتے ہیں کہ باجی کیا پکا آج, ایک پلیٹ میں یہ ڈال کے دینا, سرخ کر کے روٹیاں لگانی ہیں. اک گیا ہوں میں تو جنگل میں ہرن کے پیچھے دوڑ دوڑ کے, اللہ جانتا کھلیاں پڑ گئی ہیں. چیتا کاٹر کتا ہی آدھا لگنے لگ گیا. تو عزیز صاحب آپ کا کیا مطلب ہے یہ ہیما مالنی کے گھر پہ کھانا کھانے آیا تھا؟ اور کیا فلم میں کاسٹ کرنے آیا تھا کہ میڈم میں نے فلم شروع کیا جی ٹارین کی واپسی. اس میں خود ٹارین کا رول کر رہا ہوں اور اس کی بیگم کا رول آپ سے کرانا چاہتا ہوں. ناظرین یہ سب تھا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.